بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے گھر میں کبھی اچانک بلی آ جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج جو بات آپ جاننے والے ہیں اسے جاننے کے بعد شاید آپ کبھی بھی بلی کو پہلے کی طرح نہ دیکھیں۔ بہت سے لوگ اسے ایک معمولی جانور سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی آمد سے جڑی ایسی باتیں موجود ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کبھی بلی آتی جاتی رہتی ہے تو ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ثابت ہو۔ آج ہم بلی کے حوالے سے کچھ ایسی خاص باتیں جانیں گے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ چاہے آپ شہر میں رہتے ہوں یا گاؤں میں، بلی کا گھر کے آس پاس آنا کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن اگر وہ آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو اسے صرف ایک اتفاق سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ کچھ علماء نے اس کی آمد کو مبارک علامت بھی بتایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بلی کی آمد کے ساتھ گھر کا ماحول پرسکون ہوتا ہے اور کئی منفی اثرات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلی آیا کرتی تھی۔ جب وہ پانی پینا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تاکہ وہ آرام سے پانی پی سکے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بچے ہوئے پانی سے وضو فرما لیتے تھے۔ دوستو، بلی ایک بے حد نرم مزاج اور انسانوں سے اپناپن رکھنے والا جانور ہے۔ بہت سے لوگ اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ اس کی موجودگی دل کو سکون دیتی ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بلی کے ساتھ وقت گزارنے سے اداسی اور تنہائی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بلی کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اسلام ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لے۔ آخر کار وہ بلی مر گئی اور یہی اس کے عذاب کا سبب بنا۔ دوستو، بلی اللہ تعالیٰ کی ایک بے حد خاص مخلوق ہے جس کی تخلیق میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ بلی کی پیدائش کے بارے میں ایک مشہور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کی گئی جس میں ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا محفوظ کیا گیا، تو سفر کے دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کترنا شروع کر دیا جس سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی۔ اسی چھینک کے دوران ایک نر اور ایک مادہ بلی پیدا ہوئی۔ پھر ان دونوں بلیوں نے کشتی میں موجود تمام چوہوں کا صفایا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کشتی کو نقصان سے محفوظ فرما دیا۔ دوستو، بلی ایک بے حد پاک اور برکت والا جانور ہے، اسی لیے اسے گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس کتے کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر موجود ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ اس لیے جب بھی کوئی بلی آپ کے گھر آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیں، اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پیش کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی ایک مہمان ہوتی ہے۔ بلیاں ایک ہی جگہ نہیں رہتی، بلکہ کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر چلی جاتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جس طرح مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بلی آپ کے گھر آ جائے تو اس کے ساتھ محبت اور رحم کا معاملہ کیجیے۔ اگر آپ پریشان ہیں، غموں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی جائز خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، یا آپ کسی جائز مراد کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو پورے یقین، اخلاص اور پاک نیت کے ساتھ کیجیے، کیونکہ ہر عمل کی قبولیت میں نیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔
جب بھی آپ کو کہیں بلی دکھائی دے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو، چھت پر ہو، گلی میں ہو یا کسی اور جگہ ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق اسے کچھ کھانے کے لیے ضرور دیں۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ رکھ دیں، یا اگر آپ کے پاس روٹی ہو تو وہ کھلا دیں۔ اگر گھر میں گوشت کے بچے ہوئے ٹکڑے ہوں تو وہ بھی اسے کھلا سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیجئے، چاہے گوشت ہو، دودھ ہو یا روٹی، پھر اس پر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی بھی جائز مراد کی نیت کر لیجئے، چاہے وہ رزق میں برکت کی ہو، پریشانی دور ہونے کی ہو، یا کسی جائز خواہش کے پورا ہونے کی۔ اس کے بعد وہ چیز بلی کو کھلا دیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ہلکی ہونے لگیں گی، دل کا بوجھ کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے آسان فرما دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اکثر کہتے ہیں کہ انہیں خواب میں بلیاں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھوری بلی دیکھے تو اسے کچھ لوگوں نے اچھی خبر کی علامت بتایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے شخص کے گھر مہمان آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بھوری بلی کا خواب رزق اور خوشحالی کی طرف بھی اشارہ مانا جاتا ہے۔ اگر خواب میں بہت ساری بلیاں ایک ساتھ دکھائی دیں تو اسے اس بات کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنی منزل سے کچھ دور ہو گیا ہے اور زندگی کی الجھنوں میں اپنی ترجیحات بھول بیٹھا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے مقصد پر دوبارہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر خواب میں بلی کے بچے دکھائی دیں تو اسے اچھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص خواب میں مری ہوئی بلی دیکھے تو کچھ تعبیروں میں اسے گھریلو اختلافات یا خاندانی تناؤ کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں صبر، حکمت اور آپسی محبت سے کام لینا چاہیے۔ اگر خواب میں بلی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھیں تو کچھ تعبیر کرنے والے اسے اس بات کی علامت بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، یا آپ کی کوئی جائز مراد پوری ہونے کی راہ آسان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو بنا کسی امید کے کوئی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ لیکن اگر خواب میں بلی کا رونا سنائی دے یا دکھائی دے تو کچھ تعبیروں میں اسے پسندیدہ علامت نہیں مانا گیا۔ اسے کبھی کبھی مشکل حالات یا صحت میں اتار چڑھاؤ کی طرف اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے وقت دور سے بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق الگ الگ باتیں کہتے ہیں، لیکن ہر بات کی حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔